خطاب دینے لگا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حسنات احمد مرتضیٰ صاحب فاضل ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سرسید راولپنڈی، اب ان کی بارگاہ میں التماس ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے پیارے انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہمارے اہل سنت۔ ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ قال الله في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام احباب ذوق شوق بآواز بلند مجھے پیش کریں، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل معراج شریف میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جامع مسجد نوئس میں معراج شریف کی محفل میں شریک فرما ہونے والے دوستوں اور سٹیج پر حضرت فاضل نوجوان علامہ حافظ محمد ارشد صاحب، خطیب جامع مسجد احسن اور نوئس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ حافظ محمد جہاں-زیب صاحب اور انتظامیہ جامع مسجد حاضہ کے دوستوں، ابھی یقیناً آپ خصوصی خطاب فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب سے بھی سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے چند معروضات عرض کروں گا اور اپنے ہی وقت میں
اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مبین کو اسی طرح سیکھنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جان کائنات راضی ہو جائے۔ معراج شریف کا عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے اور معراج شریف کے حوالے سے بہت سے عنوانات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعہ معراج کو بیان کیا جائے اور ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیہ معراج کی تفسیر بیان کی جائے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعہ معراج اور ہمارے لیے جو لیسن ہے، سبق ہے، وہ کیا ہے۔ واقعہ معراج اور اخلاق سازی کے حوالے سے بھی اور کردار سازی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ معراج اپنے اندر بڑی بہاروں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، پتہ چلے غلامان رسول نے جواب دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برادران گرامی، ہم بات کر رہے تھے کہ معجزہ معراج اپنے اندر بہت سی وسعتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ رب کائنات نے جس وقت معجزہ معراج کو قرآن میں بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی قوت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص عبد کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، بڑی قوت والی ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص عبد کو سیر کرائی۔ برادران گرامی، معراج کے حوالے سے کسی نے تو سرے سے انکار کر دیا کہ یہ بات خواب کی ہے، کسی نے کہہ دیا یہ بات صرف روحانیت کی ہے، اور جو محبت والے تھے انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کا معراج وہ جسمانی بھی تھا، وہ روحانی بھی تھا، اور مصطفیٰ کریم اپنے جسم اقدس، جسم اطہر، جسم منور، جسم مقدس کے ساتھ مسجد حرام سے چلتے ہیں اور مسجد اقصی پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصی سے جس وقت وہ آسمانوں پر پہنچتے ہیں، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے تناوت اللہ کی بہاریں کر کے پھر واپس بھی تشریف لے آتی ہے۔ آپ جسم کے ساتھ بھی گئے ہیں، روح کے ساتھ بھی گئے ہیں۔ سبحان الذی اسری، اور رب کائنات نے جس وقت اس کو بیان کیا تو پہلا لفظ استعمال کیا سبحان، سبحان، سبحان۔ برادران گرامی، یہ دیکھیے مدینہ الرسول ہے، مصطفیٰ کریم کا کاشانہ اقدس ہے، صحابہ اصحاب صفہ یہ ہر وقت مصطفیٰ کی دہلیز پر
کرتے ہیں. اور یہ حضرت ربیہ کو دیکھیں, الترغیب و ترہیب کے مؤلف نے بیان کیا کہ حضرت ربیہ دن بھر خدمت کرتے, رات کے وقت اپنے رخسار مصطفیٰ کی دہلیز پر رکھ لیتے, حضور کے قدموں پر اپنا چہرہ رکھ لیتے, حضور رحمت عالم علیہ السلام کی دہلیز چوکھٹ پر اپنا چہرہ رکھ لیتے. برادران گرامی, اور ایک رات آپ کہتے ہیں اندر سے آواز آ رہی تھی, سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی, سبحان اللہ سبحان اللہ, گویا سبحان کے کلمے کی آواز گونجتی چلی جا رہی تھی. کہتے میں سنتا گیا حتیٰ کہ میری آنکھ لگ گئی. کہتے جس وقت آنکھ لگ گئی میں سو گیا, سو کے اٹھا تو پھر اندر سے آواز آ رہی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ سحر کے وقت جانے کائنات باہر تشریف فرما ہوئے, اور مصطفیٰ نے مجھے دیکھا کہ میرا غلام میری دہلیز پر پڑا ہے, میرے آستان پر پڑا ہے. تو جانے کائنات نے کہا کہ مانگ ربیہ, جو مانگنا چاہتا ہے مانگ, جو مانگنا چاہتا ہے. اس لیے کہ رب دینے والا ہے, مصطفیٰ تقسیم کرنے والا ہے. اور حضور رحمت عالم علیہ السلام نے کہا کہ مانگ. حضرت ربیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ کے مانگوں گا, اس لیے کہ کسی عام سے تھوڑا ہی مانگ رہا ہوں, یہ تو نبیوں کے امام سے مانگ رہا ہوں, اور رسولوں کے تاجدار نے آج مجھے کہہ دیا ہے کہ مانگ. رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ سوچ لے. جس وقت پھر سوچنے کے بعد مانگا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں, جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. برادران گرامی, موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا, جس وقت یوسف علیہ السلام کے قبر کی نشاندہی کی بات ہوئی تھی. میں وہ واقعہ نہیں سناتا, حوالہ دوں گا کیونکہ وقت کم ہے. تو اس بڑھیا نے کہا تھا کہ موسیٰ جنت میں جہاں آپ ہوں گے وہاں بھی میں ہوں گی. انہوں نے کہا سوچ کے پوچھ کے اجازت کے بعد بتاؤں گا. تو حکم ہوا کہ موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے, کہہ دو کہ جہاں موسیٰ ہوگا وہاں بڑھیا بھی ہوگی. برادران گرامی, لیکن صرف بڑھیا تو کہا کہ تم وہاں ہی ہوگی, لیکن وہ کلیم اللہ تھے, یہ حبیب اللہ ہے. فرق تو ہونا چاہیے نا. اب رسول کریم علیہ السلام سے جس وقت حضرت ربیہ نے کہا یا رسول اللہ جہاں جنت میں آپ ہوں گے آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جواب ایسا دوں گا کہ قیامت تک جو میرے امتی تڑپ رکھنے والے ہوں گے کہ جہاں آمنہ کے لال ہوں وہاں وہ ہونے کی تڑپ رکھنے والے, میں ان کے لیے جواب ارشاد کر دیتا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیہ جنت میں تمہیں وہ مقام مل جائے گا, لیکن نمازیں تم پڑھتے چلے جاؤ, سجدے تم کرتے چلے جاؤ تو جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا, جنت میں ساتھ مل جائے گا. برادران گرامی, نمازوں میں سجدوں میں کیا ہے؟ دراصل وہی کلمات ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. رب کائنات نے کہا کہ میرا محبوب, میں نے اس کو معراج کو بیان کرنا ہے تو بیان معراج کے لیے سبحان کا کلمہ استعمال کرتا ہوں کہ لوگوں تم اگر عقیدہ توحید کو مانتے ہو, اگر تمہیں اللہ کی طاقت اور قوت اور قدرتوں کو یقین رکھتے ہو تو پھر مان لو نا کہ مصطفیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے دنا فتح اللہ کی بہاریں طے کر کے واپس تشریف لے آئے ہیں. رسول کریم علیہ السلام حدیث میں آتا ہے ام ہانی کے گھر یا ہجر میں حتیم میں
لیکن قرآن حکیم نے پتہ کیا بیان کیا؟ قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ پاک ہے، قوت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ رب کائنات نے ام ہانی کا گھر ذکر نہ کیا۔ میں جس وقت 2004 میں عمرے پر تھا تو ایک عربی صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے ام ہانی کا گھر کہاں تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو جو کعبہ کے دروازے والے کے اپوزٹ سائڈ بنتی ہے، تو جہاں صحن ختم ہوتا ہے اور صحن کے بعد جو اوپر والی جگہ ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے نا اس کے قریب، وہ اس نے ایک نشان بتایا، اس نے کہا یہ ام ہانی کا گھر ہے۔ میں نے کہا مولا کائنات نے گویا قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا کہ ام ہانی کا گھر بھی مسجد حرام بن جائے گا، اس لیے رب کائنات نے کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اور پھر حضور علیہ السلام جس وقت براق پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے ہیں تو راستے میں جبریل امین 2-3 مقامات پر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں نفل ادا کر لیجئے۔ جس وقت حضور پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کھجوروں والی جگہ ہے جہاں آپ کی ہجرت گاہ ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، جبریل امین پھر کہتے ہیں 2 رکعت ادا کر لیجئے۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، گویا جائے ولادت عیسیٰ پر مصطفیٰ نے 2 رکعت پڑھ کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیا کہ آمنہ کا لال جو کام کر رہا ہے سمجھو وہ سنت بن جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے جائے ولادت عیسیٰ پر 2 رکعت پڑھ کے بتا دیا جہاں نبی کا میلاد ہوتا ہے وہاں جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھ کر کے وہاں بتا دیا جہاں نبی پیدا ہوا کرتے ہیں وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور اب تو اس لائبریری کے اندر نہیں جانے دیا جاتا ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہاں لائبریری بن گئی ہے۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی بار حرم کی حاضری ہوئی تھی 2003 میں، ہم لائبریری کے اندر گئے تو وہاں لائبریری کا ایک کام کرنے والا صاحب کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ لوگ حضور علیہ السلام کے جائے ولادت کی زیارت کے لیے آئے ہیں، لائبریریاں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن آپ جو کتنی دیر سے بیٹھے ہیں وہ مجھے محبت کا انداز محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو لائبریری کے اندر بھی وہ خاص جگہ بتاؤں؟ میں نے کہا مولا تیرا بھی کیا راز ہے، کیا شان ہے جو اس جگہ کو ختم کر کے لائبریری بنا رہے ہیں، جن کو اندر بٹھا رہے ہیں وہ خود ہی بتاتے چلے جا رہے ہیں یہ ہے جائے ولادت نبی صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ اس نے کہا وہ جو کمرہ بند ہے اس جگہ پہ مصطفیٰ کا میلاد ہوا تھا۔ اعلان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ جائے ولادت عیسیٰ پر معراج کی شب رسول کریم علیہ السلام نے 2 رکعت ادا فرما کے بتا دیا کہ نبی کی جائے ولادت جو ہے وہ باعث برکت ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام جس وقت مسجد اقصی پہنچے اور بھی مقامات پر نوافل پڑھتے۔ اب سارے بشر ان سے افضل ترین بشر کون سے ہوتے ہیں؟ نبی۔ سارے جتنے بھی بشر ہیں افضل ترین بشر کون سے ہیں؟ نبی۔ نبی، ہر نبی اپنی قوم کا امام ہوتا ہے۔ 1,24,000 نبی جو اپنی اپنی قوم کے امام تھے سارے مسجد اقصی میں جمع ہیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ مصلی امامت پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ جہاں آدم بھی ہے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، جہاں نوح پیغمبر بھی ہے، جہاں اسماعیل بھی ہے، جہاں یوسف پیغمبر بھی ہے، جہاں عیسیٰ بھی ہے، جہاں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے۔ 1,24,000 نبی جمع ہے۔ آج مصلی امامت پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ
پر کھڑا ہو جائے گا. سارے نبی حضور کے پیچھے 2 رکعت ادا کرتے ہیں. گویا سارے بشروں سے افضل بشر نبی ہیں اور سارے نبیوں سے افضل نبی ہمارے نبی ہیں. اور ہمارے نبی جس وقت مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو رب کائنات گویا اعلان کر رہا ہے, قیامت تک انسانیت دیکھ رہی ہے کہ مصطفیٰ کی جو ایک کیفیت بشریت کی ہے, نبیوں کی امامت کرانا بشریت کی معراج ہے. یہ بشریت کی معراج ہے. اور حضور علیہ السلام کی دوسری کیفیت نورانیت کی ہے. ایک حضور بشریت کی کیفیت میں ہے, ایک حضور رحمت عالم علیہ التحیہ والثنا نورانیت کی کیفیت میں. اور جس وقت پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر ہر آسمان پر نبی استقبال کرتے ہیں, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ احادیث میں ہے کہ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرے تو حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں رأیت موسیٰ, میں نے موسیٰ کو دیکھا, میں نے موسیٰ کو دیکھا. حضور براق پر سوار ہیں, موسیٰ اپنی قبر میں ہیں. کہا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا یصلی فی قبری, وہ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کے کئی معانی ہیں, لیکن علامہ عبد النبی احمد نگری دستور العلماء کے نام سے 8 جلدوں پر کتاب مدون کی. وہ جس وقت اس موقع پر پہنچتے ہیں علامہ عبد النبی احمد نگری کہتے ہیں کہ وہ حدیث بھی ذرا ذہن میں رکھو جو امام عالی مقام روایت کرتے ہیں کہ جس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آقا کریم پر درود نہ پڑے وہ بخیل ہوتا ہے, وہ کنجوس ہوتا ہے. اگر نام نامی آ جائے درود نہ پڑا جائے تو بندہ بخیل ہوتا ہے. جب آقا خود آ رہے ہو, جب آقا خود گزر رہے ہو پھر بھی درود پڑا جاتا ہے. تو علامہ عبد النبی احمد نگری کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے, درود پڑھ رہے تھے. یہ جو ہم درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, اگر نبی اپنی قبروں میں بھی مصطفیٰ کی آمد پر کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں تو امتیوں کو کیا ہو جاتا ہے, وہ کھڑے ہو کر کیوں نہ پڑھیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. برادران گرامی, جس وقت آسمانوں پر پوچھا جاتا ہے کون, جبریل امین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد عربی علیہ السلام. کہا جاتا ہے ان کو بلایا گیا, کہا ہاں بلایا گیا. یہ طویل حدیث ہے, میرا وقت صرف 8 بجے تک ہے. میں اپنے وقت ہی کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جس وقت ہر آسمان پر پوچھا جاتا ہے جوابات دیے جاتے ہیں. کبھی آدم استقبال کرتے ہیں, کبھی نوح استقبال کرتے ہیں, کبھی ابراہیم, کبھی موسیٰ, کبھی ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی نبی استقبال کرتا ہے. جس وقت 7 آسمانوں سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ فضا کی طرف جاتے ہوئے بریف ہسٹری آف دا ٹائم کا رائٹر جو مسلمان سائنسدان نہیں ہے, غیر مسلم سائنسدان ہے, وہ جس وقت معجزہ معراج کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں, میں مسلمانوں کے نبی کو سلام کرتا ہوں جو معراج کی رات سائنس والوں کے اصول ان کے منہوں پر دے کر مار کے تو معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں, جس وقت کوئی چیز اوپر کی طرف پھینکی جاتی ہے وہ چیز نیچے آتی ہے. وہ چیز نیچے کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے, اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہے, اپنی طرف کھینچنے کی قوت ہے. آپ جو چیز اوپر پھینکیں گے وہ نیچے آئے گی. لیکن ایک مدار ایسا ہے جس کو سینٹر آف دا گریوٹی کہتے ہیں, اس کے بعد اس کو کراس کرنے کے بعد جو اوپر چیزیں وہ پھینکی جائیں ہوا میں, فضا میں, وہ چیزیں نیچے نہیں آتی, وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں. لیکن بریف ہسٹری آف دا ٹائم کا رائٹر لکھتا ہے کہ اس سینٹر آف دا گریوٹی کو کراس کرنے کے لیے ایک خاص ویٹ کی, ایک خاص وزن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک خاص سپیڈ
تو وہ کہتا ہے کہ کائنات والوں، میں مسلمانوں کے نبی کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے معراج کی شب ہم سائنس والوں کے اصول ہمارے منہ میں ڈلوائے ہیں اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے اصولوں کا پابند نہیں ہوں۔ یہ دیکھو میں سینٹر آف دا گریوٹی کو بھی کراس کر کے جا رہا ہوں۔ برادران گرامی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں اور آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، اب سدرۃ المنتہا تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جو خادم تھے وہ کون تھے؟ جبریل امین، حضرت جبرائیل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کا اصل نام ہے عبد الجلیل، جبرائیل امین کا اصل نام ہے عبد الجلیل۔ اور جبریل امین کسی نبی کے پاس 10 بار آئے، کسی کے پاس 100 بار آئے، کسی کے پاس 400 بار آئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کے پاس جبریل امین کتنی بار آئے ہیں؟ سینکڑوں میں بات نہیں ہے، یہ 400، 450 یا 1000 سے 1000 تک کی فگر اور نبیوں کی بات ہے، لیکن میرے آقا کی خدمت میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے ہیں، 24,000 مرتبہ حاضری دیتے ہیں میرے آقا کی خدمت میں۔ اور جس وقت معراج کی رات جبرائیل، عبد الجلیل یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور آپ جانتے ہیں فرشتہ کس کا بنا ہوتا ہے؟ جسم نوری، یہ نور کا بنا ہوا جسم ہوتا ہے جو مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے، اس میں مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے ہیں۔ برادران گرامی، جس وقت فرشتوں کا سردار نور کا پیکر سدرۃ المنتہا پر پہنچتا ہے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جس وقت وہ کہتا ہے یا رسول ہاشمی میں تو آگے نہیں جا سکتا، اے جبریل تو تو نور کا بنا ہوا ہے۔ کہا ہاں نور کا بنا ہوا ہوں، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے میں نور ہوں، پھر بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا تو نور ہے، میں نور علی نور ہوں، میں نور علی نور ہوں۔ جہاں جبرائیل بھی ٹھہر گئے وہاں میرے آقا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ گویا حضور علیہ السلام کی جو دوسری کیفیت، نورانیت کی کیفیت، جہاں جبرائیل بھی رک گئے وہاں نورانیت کی کیفیت کی معراج تھی، وہاں حضور علیہ السلام کی نورانیت کی معراج۔ اور پھر تیسری کیفیت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے حضرت سے بھی خطاب، مفتی صاحب سے بھی معراج شریف کے حوالے سے۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ایک مقدس وادی میں موسیٰ کلیم اللہ پہنچتے ہیں تو قرآن بیان کرتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نالین کو اتار دیجئے۔ ادھر حضور آگے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین شریفین اتارنے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے حضور نالین سمیت تشریف لائے۔ عرش معلیٰ ہے تو پھر بھی آپ جوتوں مبارکہ سمیت تشریف لائے، جوتے مبارک سمیت تشریف لائے، نالین شریفین سمیت تشریف لائے۔ برادران گرامی، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، یہ عرش الہی جس وقت تو آواز یہ بھی آتی ہے کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جائیے، ذرا ٹھہر جائیے۔ اب ادھر محبوب ادھر محب، ادھر محبوب ادھر معبود، حکم ہوتا ہے ذرا ٹھہر جائیے۔ مصطفیٰ کریم ٹھہرتے ہیں، کیوں ٹھہر جائیے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کا رب ذرا آپ پر صلاۃ بھیج لے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، آپ کا رب آپ پر درود بھیجے، صلاۃ بھیجے۔ برادران گرامی، گویا معراج کی شب رب کائنات نے بھی صلاۃ بھیجا، اور صرف معراج کی شب نہیں بھیجا بلکہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن تو ہمیشہ سے ہے، مصطفیٰ پر درود کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے ہی ہے۔ حضرات گرامی، پھر حضور اللہ کے قریب ہوئے،
قرآن حکیم بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلا، قریب قریب قریب، ایک کوس دو کوسوں کا فاصلہ کوس قرآن کی طرح ہوتی ہے، جیسے ہاتھ پھیلا دے۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق، مصطفیٰ نے اپنی شان کے مطابق، پھر یہ ملاقات ہوئی، پھر سرگوشیاں ہوئیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، لیکن میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا یہ سرگوشیاں، یہ محبت و پیار کی باتیں، یہ نیاز کی باتیں، اور جس وقت کہا کہ محبوبہ تجھے کیا عطا کروں، تو فرمایا یا رب عبودیت ہی عطا فرما دے۔ اور جس وقت بیان کیا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی قوت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو، اور اس عبد خاص کی شان یہ ہے بیٹھے تو چٹائی پر ہیں، بیٹھے تو چٹائی پر ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ان کو یہ نہ سمجھنا، ان کو یہ نہ سمجھنا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، قسم آپ کے رب کی اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جس وقت اپنے تمام معاملات میں وہ مصطفیٰ کو حاکم نہیں مان لیتا ہے۔ بیٹھے چٹائی پر ہیں لیکن عرش نشین ہو کر، بیٹھے تو چٹائی پر ہیں لیکن عرش نشین ہو کر۔ اور معراج کی شب 50 نمازوں کا تحفہ اور 6 ماہ کے روزے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے، پھر جاتے ہیں آتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آخر میں 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے۔ مسلمانوں معراج کا درس آپ کے نام کہ 5 نمازیں پڑھو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50 نمازوں کا، 1 ماہ کے روزے رکھو تو 6 ماہ کے روزے، اس کو پھر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے، پھر ملٹی پلائی کرتے جائیں، وہ پھر حساب بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ رب بغیر حساب کے بھی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ معراج کا درس آپ کے نام یہ ہے کہ کائنات کو تسخیر کیا محمد مصطفیٰ کریم علیہ تحیہ و ثنا نے معراج کی شب میں۔ ہم غلاموں کے لیے حضور نے کہا تمہارے لیے معراج جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، آؤ عہد کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ نیت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کی محمد سے وفا کی میں جو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں عزیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔